السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دارالسلام اور آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، دارالسلام زروبی چینل، DZ چینل، یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ آج اپنے ویلاگ کی طرف جائیں گے، لیکن ویلاگ سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیں کہ جو بھی چیز میں دوستی ہوگی، رفاقتیں ہوں گی، تو پھر وہی چیزوں کا اور وہی ٹیموں کا یہی حال ہوتا ہے جو آج آپ لوگوں نے پھر دیکھا کہ پاکستان نے پھر ایک کارکردگی کر دکھائی اور تاریخی میچ ہار دیا 70 رن یا 69 رن پہ۔ ناظرین، آج تاریخ 2 ہے اور آج عدالت کھلتے ہوئی بابر اعوان صاحب، جو عمران خان کا ایڈوکیٹ ہے، مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہوئے اور عمران خان کی ضمانت حاصل کی۔ جناب بابر اعوان صاحب نے مجسٹریٹ صاحب کو بتایا کہ یہ جو پرچہ ہوا اس میں آلریڈی عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے اور اس کیس میں جو اضافی چارجز لگائے ہوئے ہیں یہ نہیں بن سکتے، اور یہ ان لوگوں نے یہ چارجز نئے بنائے ہوئے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا بابر اعوان نے کہا کہ ہماری لیڈر کو جب بھی عدالت نے بلایا ہوا ہے وہ دوڑ کے آیا ہوا ہے، یعنی کبھی اس نے یہ نہیں بولا ہوا ہے کہ میں نہیں آتا ہوں یا میں مصروف ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم تھے یا وزیر اعظم نہیں ہے، تب بھی کبھی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا ہوا ہے، کبھی نہیں بولا ہوا ہے کہ ملک سے باہر ہے، ملک کے اندر ہے، اور کبھی بھی جب عدالت بلاتی ہے تو عمران خان صاحب حاضر ہوئے ہیں۔ اس پر مجسٹریٹ صاحب نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے 10,000 کے مچلکے کے اوپر جناب عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کر دی۔ جناب ایڈوکیٹ بابر اعوان صاحب نے باہر آتے ہوئے نیوز والے کو بتایا کہ ہم لوگ صرف عمران خان کے ایک ہی کال کے منتظر ہیں، اور پھر آپ لوگ دیکھ لینا۔ دوسرے جانب بابر اعوان صاحب نے کہا کل کہ ابھی حکومت کا وقت ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، ابھی ہماری باری ہے، کیونکہ حکومت کا جو ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے، یعنی ان لوگوں نے جو کیسز کرنے تھے وہ کر دیے اور ابھی ہمارے کیسز کرنے کی باری آ چکی ہے، اور ابھی ہم لوگ کیسز کھولیں گے۔ حکومت کے سب کیسز جھوٹ پر مبنی تھے، اور ابھی ہم لوگ حکومت پر جو کیسز بنائیں گے وہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیسے سچ ہے اور سچ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ تو ادھر عدالتوں کے چکر، اگر ادھر پاکستان میں ایک آدمی سچا آدمی ہے تو وہ ہر وقت عدالتوں کے چکر لگائیں گے، اور جو لوگ چور، غدار اور بڑے چور ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کیے ہوئے ہیں، اور یعنی خود قبول کیا ہوا ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے خود بورد کیا ہوا ہے، ہم لوگ چور ہیں، تو وہ لوگ آزاد ہے اور آزادی سے گھوم رہے ہیں، نہ کبھی عدالت اس کو بلاتا ہے اور نہ کبھی پولیس اس کو بلاتا ہے۔ یہی عمران خان ایک سچا آدمی ہے جو ہر وقت، ہر روز کبھی جو ہے نا عدالتوں کے چکر لگاتے اور کبھی مجسٹریٹوں کے چکر لگاتے۔ ایک صبح میں نے ایک نیوز میں دیکھا کہ ایک بچی ہے، وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے جیل میں،
اور وہ ملاقات میں گیا ہوا، اور یہ بچہ دروازے کے ایک طرف ہے اور اس کا باپ دوسرے طرف ہے، یعنی یہ جو جو سلاخیں ہیں، سلاخوں کی ایک طرف پہ اس کا باپ ہے اور دوسری طرف اس کی بچی ہے، اور وہی باپ اپنے بیٹی سے پیار اور محبت کرتے ہوئے وہ اس کے منہ میں یعنی جوس دے رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی یعنی پریشان کن وقت تھا۔ آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں کون سا قانون ہے اور یہ قانون کس نے بنایا ہوا ہے معلوم نہیں ہے، کہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ اپنے مرضی سے باہر چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ضمانتیں کر کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ، 100 روپے کے اسٹامپ پہ وہ جو ہے نا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور 4 4 سال بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو بڑی دلیرانہ طریقے سے آتے ہیں، یعنی کہ اس نے جو نا کوئی کشمیر پتہ کیا ہوا ہے اور سینہ چھوڑ کے آتا ہے کہ بھائی ابھی ہم لوگ پھر آ گئے اور جو کچھ کرنا ہے کر دو۔ تو یہ یعنی کون سا قانون ہے؟ کیا اس بچی کے لیے جو نا یہ لاک اپ نہیں کھول سکتا تھا کہ اپنا یہی جو آدمی ہے، جو مجرم ہے یا ملزم ہے، اپنی بچی کو اپنے گلے سے لگا کے اس کو جوس پلائے؟ کیا پاکستان کے قانون میں یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہی آدمی جو سلاخوں کے پیچھے ہے وہ اتنا بڑا چور ہوگا یا اتنا بڑا قاتل ہوگا کہ اس کو اتنا جو ہے نا یعنی اجازت نہیں ہے کہ سلاخوں سے اس کو نکال کے اپنے ماں کے گلے جو ہے نا ملے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی وائف اس کے گلے ملے؟ کیا اتنا یعنی قانون نہیں ہے؟ کیا یہ ایک کتنا بڑا جرمدار ہوگا؟ یعنی اگر آپ لوگ وہ تصویر دیکھو گے تو یقین مانو آپ رو لیں گے کہ یا خدا یہ کون سے جو ہے نا یہ کون سا قانون ہے، اس نے کون سا جرم کیا ہوا ہے کہ اپنے بچی کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا ہے، اور لاک اپ کے اس طرف جو ہے نا اس کی بیٹی ہوئی ہے جو کہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور اس کا باپ بیچارہ معلوم نہیں کیا جرم کیا ہوا ہے، وہ دوسری طرف سلاخوں کا بیٹا ہوا ہے اور اپنے بچے کو جوس پلاتا ہے۔ یعنی آپ پاکستان کا یہ قانون دیکھیں کہ اسحاق ڈار، زرداری، نواز شریف اور بلوچستان کا عبدالمجید جو دن دہاڑے ایک آدمی کو، اور وہ بھی یعنی سرکاری آدمی کو جو ڈیوٹی پہ ہے، اس کو کچل لیتا ہے، اور پھر اس کے بچوں پہ اور اس کی جو بیوہ ہے اس پہ اتنا جو ہے نا دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ وہ لوگ کیس ہی واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا اللہ ہی حافظ ہو، ہم لوگ کیسز نہیں کر سکتے، ہم لوگ ان لوگ کے یعنی مقابلے نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہی قانون ہے؟ اور اگر یہی قانون ہے تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان پہ کیا غضب آیا ہوا ہے، سیلابیں آئی ہوئی ہیں، لیکن یہ سیلابوں میں اور ان عذابوں میں اگر یہی جو چور ہوتے تھے، غدار ہوتے تھے، یہ لوگ اگر اپنے یہ اسی پانی میں یہ لوگ بہہ جاتے تھے تو کیا اچھا نہیں ہوتا تھا؟ اس میں تو غریب لوگ بہہ جاتے ہیں، اس میں کوئی امیر آدمی تو نہیں بہہ چکا ہے۔ تو اگر یہی لوگ اسی سمندروں میں، اسی پانیوں میں اگر یہ لوگ مردار ہو جائیں گے تو لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی یہ لوگ دن دہاڑے قتل کرے پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ عبدالمجید نے بھرے بازار میں یعنی ایک چوک میں ایک باوردی سپاہی کو سر عام گاڑی کے نیچے کچل دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابھی بھی سینہ تان کے چلتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس طرح وکٹری بناتا ہے جیسے کہ وہ کشمیر کا کوئی غازی ہے اور کشمیر فتح کر کے واپس آیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہی دیکھو، یہ ظالمانہ اور جابرانہ یعنی حکومت دیکھو، چاہے وہ زرداری کے دور میں ہو، شہباز شریف، مریم نواز،
یا سیکورٹی گارڈ صفدر کو دیکھو، باہر گھوم رہے، کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیسز کیے ہوئے، آرام سے چلتے پھرتے. اور کل جب ایک ناجائز فیصلہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو جو ہے یعنی باعزت بری ہو چکے ہیں. کس چیز میں بھائی باعزت بری ہو چکے ہیں؟ چوری میں. تو ایک چپل چور میں اور پھر $1,000,000 کے چور میں جو ہے نا اس میں فرق کیا کرے. یہ نہیں کہ آپ لوگ یعنی ایک آدمی چپل چور ہوتا ہے، اس پہ جو ہے نا چپیڑے ہوتی ہے، اور جو آدمی یعنی ملین کا چور ہوتا ہے تو وہ آدمی حاجی بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتا ہے، اور وہ زندہ باد بھی ہوتا ہے. میرے پاکستانی عدلیہ سے ایک ہی درخواست ہے کہ خدا را عدل قائم کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عدل جلد ہی قائم ہو جائے گا. اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے اور وہ عدل کرتے وہ لوگ دیکھیں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو عادل بنایا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا؟ برائے مہربانی جو عدالت میں جو کیسز جس طرح قانون ایک غریب کے لیے ہے، اسی طرح یہ قانون امیر کے لیے بھی بنائی جائے. اگر غریب کو ایسی نہیں ہے تو امیر سے بھی ایسی نکال دی جائے. اگر ایک غریب کو یعنی پن کا دیا ہوا ہے تو اسی آدمی کو جو سیاست میں چور اور ڈھاکو ہے اس کو بھی جو نا اسی طرح ٹریٹمنٹ دی جائے. ورنہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ اگر یعنی ایک آدمی نے ایک عورت نے چوری کی ہوئی تھی اور وہ سرداروں سے تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ چوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اگر وہ بھی کرتی تھی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا تھا. یعنی اس کے لیے بھی یہ قانون ہوتا تھا. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک قانون ہے جو غریب کے لیے تو امیر کے لیے بھی اسی طرح بناؤ، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. اور یہ جو آج کل ہم لوگوں پہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، یہ میں آپ کو 100% بتاتا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ لوگ عدل نہیں کرتے. یعنی عدلیہ والے جو جج ہے یا جو مجسٹریٹ ہے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. کبھی ان لوگوں پہ جو ہے نا ایک الزام آتا ہے، کبھی دوسرا الزام آتا ہے، کبھی ایک قانون یہ توڑتے ہیں، کبھی دوسرا قانون توڑتے ہیں. تو کیوں؟ یعنی آپ لوگ پورے دن میں نیوز نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابھی جتنے بھی جو ہے نا یعنی یہ جو آڈیوز آ رہی ہے انہی لوگوں کے اوپر آ رہی ہے. تو کیا عدالت کو نہیں چاہیے کہ رات کو آپ لوگ 100 موٹے لیتے ہو اور ایک آدمی کو گھر بھیجتے ہو، تو اسی پہ یہ جو آڈیوز ہے اس پہ بھی جو ہے نا یعنی 100 موٹر لے لے؟ یا کیا یہ آپ لوگ کے رائٹس میں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک عمران خان صرف یہ پاکستان کے لیے نکلا ہوا تھا، اس کے گھر کے لیے نہیں نکلا ہوا ہے. وہ اگر وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا، لوگ اس کو پورے دنیا میں پہچانتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ جب یہ 4 ساڑھے 4 سال یا 3 ساڑھے 3 سال جب وزیر اعظم رہا تو وہ لوگ جو کرکٹ کی دنیا سے نہیں تھے وہ نہیں پہچانتے تھے، اور لوگ بھی پہچان گئے. اسی لیے تو فلسطین میں امام صاحب جو ہے نا یعنی اس کے لیے جو ہے نا دعا کرتا ہے. تو نواز شریف چور کے لیے کیوں نہیں کرتا ہے؟ دوسرے کے لیے کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اس آدمی میں ایک خوبی ہے کہ یہ قذاب نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے. اور پھر مریم صاحبہ کو تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ سائپر چوری ہو گیا ہے. سائپر ابھی جو ہے نا 4 ساڑھے 4 5 مہینے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی 4 ساڑھے 4 مہینہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگ بھنگ پیے ہوئے تھے، یا جو آپ لوگوں نے ابھی کا مریم نواز کہتی ہے کہ 20,000 بوتلیں جو ہے یعنی عمران خان اپنے ساتھ لے کے گیا ہے. منرل واٹر یعنی اگر ترتیب کیا جائے تو کتنے کا ہوگا؟ یعنی
ایک 10 روپے کا یا 8 روپے کا ہوگا، تو یعنی 40-50 ہزار روپے یا 80 ہزار سے 90 ہزار روپے یا 1 لاکھ کر دے، مشکل نہیں ہے، 1 لاکھ روپے پاکستان میں عمران خان اس کا چوری کرے گا۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ چور ہیں تو ہم لوگ کو ایک چور ہی چاہیے، یعنی یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں نے ملین کا جو ہے نا یعنی چوری کی ہوئی ہے، اور ایک آدمی جو صرف ایک ڈائری نکل کے گیا ہوا تھا، ابھی بولتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا یعنی 1 لاکھ روپے کی یا 80 ہزار روپے کی جو ہے نا اس نے بوتلیں چرائی ہوئی ہے۔ تو آپ کا میڈیا کدھر تھا؟ آپ کا میڈیا بھی سویا ہوا تھا، کیونکہ بعض میڈیا تو ایسے ہیں جیسے آپ لوگوں کے کتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اس کے لیے کہ بھائی عمران خان صاحب اگر واش روم میں 5 منٹ بھی زیادہ لے گا تو یہ خبر بھی لیک کرنا ہے۔ آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے میری عدلیہ سے جو ہے نا اپنی عدلیہ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را اگر ایک قانون غریب کے لیے ہے تو وہی قانون پھر امیر کے لیے بھی بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا غضب سب پہ نازل کرے گا۔ اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ اچھا آدمی ہے اور یہ برا آدمی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ولاگ اتنا یعنی زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ کو خبردار رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی باخبر رہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان اللہ تعالیٰ دنیا کے نقشے پہ جو نا ایسا کرے جس طرح چاند اور ستارہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ شامل ہوں گے، تب تک اپنے چینل کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔